الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ فعل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا ہمیں بحیثیت مسلمان زندگی اور بحیثیت مسلمان موت نصیب فرما، اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے، اسے زندہ کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کا موضوع جو آپ نے سنا، آؤ ایک سنت کو زندہ کریں۔ آج کے سنی دعوت اسلامی کے اس ہفتہ واری اجتماع میں ہم اور آپ انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بڑی عظیم اور خوبصورت سنت مبارکہ کے حوالے سے کچھ اہم باتیں سماعت کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس سنت مبارکہ پر دم واپسی تک عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اس سنت مبارکہ کو آج سیکھیں گے جو عمل کے اعتبار سے بہت آسان ہے۔ اسے ہم اور آپ چلتے پھرتے اپنے روزمرہ کی زندگی میں اپنا سکتے ہیں، اور اس سنت مبارکہ پر عمل کر کے ہم اور آپ شب و روز سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نیکیاں اپنے نام اعمال میں لکھوا سکتے ہیں، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی سنت مبارکہ ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے سلام کرنا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر مذہب کا اپنا اپنا ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا طور طریقہ جدا جدا ہے۔ جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کے گریٹنگ کا انداز، ان کے ایک دوسرے کو وش کرنے کا طریقہ یا ملاقات کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ آپ دیکھیں کہیں کسی دھرم اور کسی مذہب والے آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اپنے دیوی دیوتاؤں کا نام لے کر جے جے کار کیا کرتے ہیں، یعنی وہ گویا ان کی تعریف کرتے ہیں اور ان کی سلامتی کی بات کرتے ہیں، وہ ان کی بڑائیاں بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے مذہب والے ایسے ہیں کہ جب وہ ملتے ہیں تو ان کے گریٹنگ کا انداز جو ہوتا ہے وہ بالکل میننگ لیس ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی مطلب ہی نہیں نکلتا ہے۔ وہ اس انداز میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور وش کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ آپ عیسائیوں کا طریقہ دیکھیں، وہ ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو جس وقت ملتے ہیں اس وقت کی بھلائی کی بات کرتے ہیں۔ مثلا صبح ملاقات ہوئی تو ایک دوسرے سے کہتے گڈ مارننگ، تو دوسرا شخص بھی جواب میں گڈ مارننگ کہتا ہے۔ دوپہر میں ملاقات ہوئی تو دوپہر کی بات یعنی گڈ آفٹرنون، تمہاری دوپہر بھلی ہو۔ رات کو ملاقات ہوئی تو رات کی بات تمہاری رات بھلی ہو۔
اب وہ بھلی ہو نہ ہو لیکن پھر بھی ملتے ہیں تو وش کرنے کے طور پر وہ اس وقت کی بات کرتے ہیں۔ مان لیجئے کوئی بندہ صبح گھر سے نکلا، گھر سے نکلتے وقت کسی بات کو لے کر بیوی سے انبن ہو گئی، یا راستے میں کسی سے جھگڑا ہو گیا ٹریفک سگنل پر یا ٹرین میں یا راستے میں۔ اب وہ آفس پہنچا تو اس کا موڈ اپسیٹ تھا کہ صبح کی شروعات اتنی بری ہوئی ہے، دن پتہ نہیں کتنا برا ہوگا، لیکن جیسے ہی کسی کی ملاقات ہوئی اس نے کہا گڈ مارننگ، یعنی تمہاری صبح بڑی اچھی ہے، تمہاری صبح بڑی اچھی ہے، تو وہ تو کہے گا کہ یہ گڈ مارننگ ہے کہ بیڈ مارننگ ہے۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ میری صبح کی شروعات ہی اتنی بری ہوئی ہے کہ نکلا گھر سے تو بیوی سے جھگڑا، راستے میں رکا تو ٹریفک سگنل پر کسی اور سے جھگڑا، یا ٹرین سے آیا تو ٹرین میں 2-4 لوگوں سے جھگڑا، مار کھاتے کھاتے بچا، لیکن آپ کہہ رہے ہو گڈ مارننگ۔ اسی طرح سے مان لیجئے بارش کا موسم چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں فلاں اسٹیٹ میں باڑھ آئی ہوئی ہے، فلاں جگہ سیلاب آیا ہوا، فلاں جگہ تباہی آئی ہوئی ہے، فلاں جگہ اتنے مارے گئے اتنے مارے گئے۔ اب ایسی جگہ پر اگر ایک دوسرے سے ملیں گے تو جہاں سیلاب ہے، تباہیاں ہیں، طوفان ہے، موت ہے، کیا وہاں کہیں گے گڈ آفٹرنون؟ یعنی تمہارا دن تو بڑا اچھا گزر رہا ہے، بڑی صبح بڑی اچھی ہے، تمہاری رات بڑی اچھی ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں نے صرف ایک مذہب کا اگزامپل دیا، ایک مذہب کا، تو انہوں نے اپنے اعتبار سے اس کو ایجاد کیا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ گریٹنگ اگر دیکھا جائے تو میننگ لیس ہے۔ اب اگر ایسے حالات نہ ہو تو چلو ٹھیک ہے، کسی نے ایک دوسرے کو وش کیا تو سامنے والا بھی خوش ہوگا، وہ بھی محبت سے مسکرا کر گڈ مارننگ کہے گا، گڈ آفٹرنون کہے گا، یعنی اسی وقت کی سلامتی کی اور اسی وقت کی بھلائی کی دعا ہوگی۔ لیکن قربان اللہ رب العزت نے اسلام کی شکل میں ہمیں اور آپ کو اتنا پیارا مذہب اور اتنا پیارا دین عطا فرمایا ہے کہ جو ایک دوسرے کو ملنے جلنے پر صرف صبح شام کی سلامتی کی بات نہیں کرتے ہیں، وقتاً فوقتاً سلامتی اور بھلائی کی بات نہیں کرتے ہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قیامت تک آنے والی امت کو یہ طریقہ دے دیا کہ جب بھی تم آپس میں ملو ایک دوسرے سے تو وقت کا خیال نہیں رکھنا ہے، وقت کی بات نہیں کرنا ہے، بلکہ جب بھی ملو تو اپنے بھائی کو ہمیشہ کی سلامتی کی دعا دو اور وہ بھی تمہیں جواب میں سلامتی کی دعا دے۔ اور اسی لیے فرمایا گیا جب ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو کہا کرو السلام علیکم، اور جب سلام کیا جائے تو سننے والا جواب میں کہے وعلیکم السلام۔ تو یہ طریقہ اسلام کا اور اسلام کے ماننے والوں کا۔ اور جانتے یہ طریقہ آیا کہاں سے ہے؟ کسی سائنٹیفک نے اس کو ایجاد نہیں کیا ہے، آج کے کسی اسلامک اسکالر یا وقت کے کسی مفتی اور فقیہ نے اس کی بنیاد نہیں رکھی ہے، بلکہ اس طریقے کی بنیاد جنت میں رکھی گئی ہے۔ جنت میں جب ہمارے باپ آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی گئی، یعنی جسم سے روح کا رشتہ جڑا، جسم ایکٹیو ہوا، ہاتھ پیر چلنے لگے، آنکھیں کام کرنے لگی، زبان کام کرنے لگی، جب ایکٹیو ہو گئے جسم کے پارٹس تو رب تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم تم فرشتوں کے پاس جاؤ اور جا کر تم ان سے سلام کرو، اور جب تم آدم ان سے سلام کرو گے تو فرشتوں کا جواب توجہ کے ساتھ سننا، بہت غور سے ان کے جواب کو سننا کہ فرشتے جو جواب دیں گے وہی جواب تمہارا بھی ہوگا اور وہی جواب تمہاری قیامت تک آنے والی اولاد کا ہوگا۔ اب آدم علیہ السلام کو سلام کا طریقہ رب نے سکھلایا۔ آدم علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے پاس پہنچے اور آپ نے وہاں جا کر کہا السلام علیکم، آپ نے سلام کیا اور بغور سنا کہ فرشتے جواب میں کیا کہتے ہیں۔ رب نے مجھے اس جواب کو غور سے سننے کا حکم دیا، تو فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب یہاں دو باتیں معلوم ہوئی، اول تو یہ کہ آدم علیہ السلام نے جب سلام کیا تو فرشتوں نے سلام کا جواب آدم علیہ السلام کے سلام سے زیادہ بہتر انداز میں دیا ہے، یعنی جواب میں فرشتوں نے اضافہ کر دیا، اضافہ۔ اب گویا رب تبارک تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ آدم تمہارے اور تمہاری قیامت تک آنے والی اولاد کے لیے یہ سبق ہے، درس ہے کہ جب بھی کوئی سلام کرے
تو اس کے سلام کا جواب اس کے سلام سے بہتر انداز میں دینا چاہیے، بہتر انداز میں، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں۔ اور دوسری چیز کیا معلوم ہوئی؟ دوسری چیز معلوم ہوئی، بہت غور سے سنیے گا۔ آج آپ سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آتے ہیں نا، تو یہ آپ کا آنا یقیناً باعث برکت ہے اور باعث ثواب ہے کہ سب سے پہلے علم دین کے لیے اگر انسانوں میں کوئی چلا تھا تو وہ آدم علیہ السلام تھے، کہ آپ گئے تھے سلام کے جواب کا طریقہ سیکھنے کے لیے نا، اور یہ طریقہ سیکھنے کے لیے رب نے کہاں بھیجا؟ فرشتوں کے پاس جاؤ۔ اب پتا چلا کہ علم دین کی طلب میں سفر کرنا، اپنے گھر سے نکلنا، یہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہاں معلوم ہوا کہ سلام کا طریقہ کیا ہے۔ اب مسلمانوں کا ایک دوسرے سے جب ملنا جلنا ہو تو ان کے سلام کا طریقہ کیا ہے؟ ہائے، ہیلو، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ، یہ نہیں ہے صرف ہاتھ ہلا کر، سر جھکا کر، یوں کر کر، نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، غیر اسلامی طریقہ ہو سکتا ہے۔ اسلامی طریقہ کیا ہے؟ اسلامی طریقہ وہ ہے جس کی بنیاد ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے جنت میں رکھی تھی، اور وہ ہے السلام علیکم۔ کیا طریقہ ہے؟ جب ایک دوسرے سے ملیں تو یوں سلام کریں، السلام علیکم، اور جب سلام کیا جائے تو جواب گرم جوشی کے ساتھ دیا جائے، گرم جوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اور جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام۔ کیا جواب ہے؟ اب اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں، بہت سے لوگ اس میں بھی غلطیاں کرتے ہیں، بہت سے لوگ السلام علیکم بہت سے جانتے نہیں کہ طریقہ کیا ہے، کیسے کرنا چاہیے سلام علیکم، اور پتہ نہیں کیا کیا طریقے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ صرف ہاتھ دکھا دیتے ہیں، بعض لوگ آداب کہتے ہیں، بعض لوگ سلام کرتے ہی نہیں سرے سے، وہ ملتے ہی اپنے موضوع پر آ جاتے ہیں، سیدھے بات چیت شروع کر دیتے ہیں کہ کم ٹو دا پوائنٹ، یہ سلام کلام دعا بعد میں ہوتی رہے گی، پہلے کام کی بات کر لیتے ہیں۔ تو معاذ اللہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ تو سب سے پہلے ملے تو سلام کریں، اور کیا ہے طریقہ؟ السلام علیکم۔ کیا ہے طریقہ؟ السلام علیکم، اور جواب ہے وعلیکم السلام۔ کیا ہے جواب؟ وعلیکم السلام نہیں ہے، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، یہ ہے صحیح طریقہ جواب کا۔ اور جواب میں گرم جوشی ہو، محبت ہو، جواب دل سے ہو، جواب میں اضافہ ہو۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ بھی سن لیں، فرمایا گیا سلام کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور جواب کا دینا واجب ہے، جواب کا دینا واجب ہے۔ یہاں ایک جو اہم بات بتانا ہے، سنیں غور سے، سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ واجب کا ثواب سنت سے زیادہ ہوتا ہے، واجب کا ثواب سنت سے زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں سلام میں پہل کرنے والے کو اللہ واجب سے زیادہ سنت پر عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو واجب پر عمل کا ثواب سنت سے زیادہ، لیکن یہاں بعض علماء فرماتے ہیں کہ واجب سے زیادہ اللہ اس سنت پر عمل کرنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انعام کا ذکر کیا، فرماتے ہیں جب دو مسلمان ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے درمیان 100 رحمتیں تقسیم فرماتا ہے، 100 رحمتیں، اور فرماتے ہیں 100 میں 10 اسے ملتا ہے جو سلام کا جواب دیتا ہے، اور 90 رحمتیں اسے ملتی ہیں جو سلام بڑھ بڑھ کے کیا کرتا ہے، جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ یہاں سلام میں پہل کرنے والے کو انعام زیادہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کے؟ تو ہمیں اور آپ کو بھی پہل کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو انتظار نہیں کرنا، یہ کرے گا تو میں جواب دوں گا، میں کیوں کروں، نہیں، بلکہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی کوشش کی کہ کبھی تو سلام میں حضور سے آگے بڑھ جاؤں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سامنے والے کو موقع نہیں دیتے تھے، بلکہ آپ ہی بڑھ کر اپنے امتیوں سے سلام کیا کرتے تھے۔ تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ بڑھ کر غلاموں سے سلام کریں، غلاموں سے سلام کریں، تو کیا ہم اپنے بھائی سے بڑھ کر سلام نہیں کر سکتے؟
تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہل کریں، سامنے والے کا انتظار نہ کریں۔ بعض لوگ ایسے بیٹھے رہتے انتظار میں کہ 3 دن سے میں ہی اس کو کر رہا ہوں، یہ نہیں کرتا ہے، 3 دن سے میں ہی کر رہا ہوں، اب میں بھی نہیں کروں گا، یہ بڑے باپ کا ہے، یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ ہوگا کہیں کا کچھ، میں تو خاطر میں نہیں لاتا، 3 دن سے میں نے سلام کیا، میری شرافت، آج اگر اس نے نہیں کیا تو میں بھی نہیں کرنے والا ہوں۔ یقیناً یہ دل میں جو خیال پیدا ہوا یہ شیطانی وسوسہ ہے، اور یہ شیطان مردود ہے جو 3 دن سے ملنے والی نیکی سے تجھے محروم کرنا چاہتا ہے۔ 3 دن سے تم کما رہے تھے نیکیاں سلام کر کر کے، لیکن آج یہ وسوسہ پیدا کر کے اس نے تجھے نیکی سے محروم کر دیا ہے۔ تو کوئی مسلمان ہے نہ کرے سلام، ہمیں انتظار نہیں کرنا، خود بڑھ کر سلام کرنا ہے کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں فرمایا گیا سواری والا پیدل چلنے والے کو سلام کرے، سواری والا پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور آنے والا بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے، آنے والا بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے، کم جماعت والے بڑی جماعت والوں کو سلام کریں، کم جماعت والے 5 آدمی یہاں بیٹھے تھے، 10 آدمی وہاں بیٹھے تھے، تو اب بڑی جماعت والے کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن آداب میں یہ ہے کہ کم جماعت چھوٹی جماعت والے بڑی جماعت والوں سے سلام کریں۔ اسی طرح سے پیدل چلنے والے نے کر لیا، سنت پر عمل کا ثواب ملے گا، لیکن آداب میں سے یہ ہے کہ سواری والا کرے، اور جانتے ہیں سواری والا کرے گا تو کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ سلام کی بنیاد اس کے تکبر کو ختم فرما دیتا ہے، اس کا گھمنڈ ختم ہوتا ہے۔ یہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں کہ جس کی وجہ سے پہلے کی امتیں عذاب میں گرفتار ہو گئی، کہ جس کی وجہ سے پہلے کی امتیں برباد ہو گئی، عذاب میں گرفتار ہوئی، کیا میں تمہیں اسے توڑنے والی چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے کی امت تکبر کی بنیاد، حسد کی بنیاد، قنا کی بنیاد، بغض کی بنیاد، آپسی رنجش اور دشمنی کی بنیاد عذاب کی مستحق ہو گئی، عذاب میں گرفتار ہو گئی۔ تم ایک دوسرے سے سلام کیا کرو کہ یہ تکبر کو کاٹتا ہے اور دلوں میں محبت پیدا فرماتا ہے، دلوں میں محبت۔ اب میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں نے آپ کو آداب بتائے، آداب بتائے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چھوٹا کس کو سلام کرے؟ بڑے کو سلام کرے۔ یہ نہیں ہے کہ مرید صاحب بیٹھے ہوئے کہ پیر صاحب سلام کریں گے، شاگرد بیٹھا ہوا ہے کہ روزانہ جب یہ آتے ہیں کلاس روم میں ہم سلام کرتے ہیں آج یہ سلام کریں گے، یہ نہیں کہ ابا آئیں گے تو وہ سلام کریں گے، میں بیٹا ہوں میں کیوں سلام کروں، نہیں، بلکہ فرمایا گیا چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ لیکن جانتے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کی گلیوں سے گزرتے تو مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑھ بڑھ کر سلام کیا کرتے تھے۔ تو اب آداب تو یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، لیکن میرے آقا کی سنت کیا ہے کہ سامنے والے کا انتظار نہیں کرنا ہے بلکہ خود سلام میں پہل کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی تھی، ایک صحابی رسول آئے، آ کر بیٹھے، انہوں نے کہا السلام علیکم، بیٹھ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا کہ اللہ نے ان کو 10 نیکیاں عطا فرمائی، محبت سے کہیں اللہ نے ان کو 10 نیکیاں عطا فرمائی۔ دوسرے آئے، وہ بیٹھے، آ کر انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان کو 20 نیکیاں عطا فرمائی۔ تیسرے آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اور اضافہ کر دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان کو 30 نیکیاں عطا فرما دی ہیں۔ اب ایک روایت میں بعض جگہ اکثر جگہوں پر یہ 3 ہی چیزیں آتی ہیں، کہا گیا یہی مکمل سلام ہے اور یہی سلام کا مکمل جواب ہے، اس سے زیادہ اضافے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ایک روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ چوتھے صحابی آئے اور انہوں نے آ کر یوں سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان کو 40 نیکیاں عطا فرما دی ہیں، 40 نیکیاں۔ اب سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا کیا ہے؟ اور بلند آواز سے کہیں
اب ریپیٹ کریں گے تو اس کا فائدہ یہ کہ بات ذہن میں اتر جائے گی، اور صرف بات ذہن میں اتارنا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل پیرا ہونا ہے کہ انشاءاللہ یہ فضیلتیں میں نے بتا دی، طریقہ میں نے بتا دیا، آداب میں نے بتا دیا، لیکن اگلے ہفتے آؤ گے تو شاید یاد نہ رہے، 15-20 دن کے بعد شاید یاد نہ رہے، لیکن آج ہی سے اگر آپ نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو اب 10 دن 15-20 دن مہینے 2 مہینے کی بات نہیں ہے، 10 سال کے بعد بھی یہ باتیں یاد رہیں گی انشاءاللہ۔ کب یاد رہیں گی؟ اس وقت جب آپ صرف سننے والوں میں نہ ہو بلکہ سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ تو اب ایک سنت مبارکہ جو سن رہے ہیں ہمیں اس نیت سے سننا ہے کہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سلام کرنا سنت ہے اور جواب کا دینا واجب ہے۔ واجب فرمایا گیا جب کوئی سلام کرے تو جواب میں تاخیر کرنا گناہ ہے، دیر کرنا گناہ ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو جواب فوراً دیا جائے، اور فرمایا گیا جواب اتنی بلند آواز سے دیا جائے کہ سلام کرنے والا بآسانی جواب کو سن لے، بآسانی۔ اگر مان لیجئے کوئی شور گل نہیں ہے، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، بازار میں ہے، بہت شور ہو رہا ہے، سلام کیا کسی نے، آپ نے جواب دیا لیکن آواز اس تک نہ پہنچی، واجب ادا ہو گیا، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کئی مزاراتی اولیاء پر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہاں قوالی ہوتی رہتی ہے، اب آپ وہاں پہنچے اور قوالی ہو رہی ہے، اب قوالی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے جدا مسئلہ ہے، آج وہ موضوع نہیں ہے۔ تو مزاراتی اولیاء پر ہیں، کسی نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا بلند آواز سے، لیکن قوالی، ڈول، گاجے، باجے، تالی، ہارمونیم کی وجہ سے آواز نہ پہنچی اس تک، کوئی گناہ نہیں ہے، واجب ادا ہو گیا۔ اسی طرح ٹریفک میں ہے، ہارن کی آواز آ رہی، گاڑیوں کی آواز آ رہی ہے، آپ نے جواب دے دیا لیکن وہ نہ سن سکا، واجب ادا ہو گیا۔ لیکن ایسا ماحول نہ ہو تو سلام کا جواب اتنی بلند آواز سے دیں کہ سلام کرنے والا بآسانی جواب کو سن لے۔ آگے بات سمجھ میں آپ کی؟ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر سلام کیا، آپس میں چلے جا رہے تھے، دونوں کے درمیان کوئی دیوار حائل ہو گئی، دونوں کے درمیان سے بس نکل گئی، دونوں کے درمیان سے ٹرین نکل گئی، اب یعنی کوئی ایسی چیز دونوں کے درمیان حائل ہوئی کہ پردہ ہو گیا، پھر جب وہ پردہ ہٹ گیا، ایک دوسرے کا سامنا ہوا، تو فرمایا گیا اس وقت بھی سلام کرنا میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ یہاں تک کہ مان لیجئے ہال میں کسی کو بٹھا کر آپ اس کے ساتھ بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، اور ہال میں بٹھا کر آپ چلے گئے کچن میں پانی لانے، چائے لانے، بسکٹ لانے، اور کچن سے لے کر لوٹے، اب اتنی دیر آپ اس کی نظر سے اوجھل ہوئے، دور ہو گئے، کچن سے لے کر پانی چائے لوٹے، پھر سامنے آئے تو آ کر سلام کرنا چاہیے، سلام کرنا چاہیے، آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ اور جانتے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلام کو آپس میں عام کرو کہ اس سے اللہ دلوں میں محبت پیدا فرماتا ہے۔ یہ نفرتیں کیوں ہیں؟ یہ عداوتیں کیوں ہیں؟ ایک دوسرے کے لیے دلوں میں حسد کیوں ہے؟ ایک دوسرے کے لیے دلوں میں بغض، کینہ کیوں ہے؟ ایک دوسرے میں نا اتفاقیاں کیوں ہیں؟ ایک گھر کے اندر رہتے ہیں 2 4 5 بھائی، ایک گھر کے اندر رہتے ہیں 2 3 بہنیں، ایک گھر کے اندر رہتے 4 دیواری کے اندر میاں بیوی، ساس سسر، ماں باپ، لیکن آپس میں نا اتفاقیاں ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس کی وجہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میں اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ آج چھوٹوں نے بڑوں سے سلام کرنا بند کر دیا اور بڑوں کو چھوٹوں سے سلام کرنے میں شرم آنے لگ گئی، شرمانے لگ گئی۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم فیکٹری کے مالک کے نوکر سے کیا سلام کریں؟ یہ ہمارے یہاں نوکری کرتا ہے، دکان پہ 6,000 روپیہ تنخواہ، یہ ہمارے یہاں نوکری کرتا ہے کارخانے میں، دکان میں، فیکٹری میں، میڈیکل میں، 8,000 روپیہ تنخواہ، ہم اس سے کیا سلام کریں؟ ہمارے سامنے کا بچہ ہم اس کو سلام کریں؟ اگر ہم اس کو سلام کریں گے سر پہ چڑھ جائے گا، یہ بدتمیزی کرنا شروع کر دے گا، اس لیے سلام نہیں کرتے ہم۔ شوہر کو بیوی سے سلام کرنے میں شرم آتی ہے، بھائی کو بھائی سے سلام کرنے میں شرم آتی ہے، بیٹے کو باپ سے سلام کرنے میں شرم آتی ہے،
یہاں تک کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے سلام کرنے میں شرم آتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، فرمایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر آتے تو بیویوں سے سلام کرتے تھے، اور جب گھر سے نکلتے تو بیویوں سے سلام کرتے تھے۔ یعنی آتے وقت بھی سلام، جاتے وقت بھی سلام۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے سلام کریں، غلاموں سے سلام کریں، مریدوں سے سلام کریں، امتیوں سے سلام کریں، اپنے امتیوں کے بچوں سے سلام کریں، اور آج بیٹے کو باپ سے سلام کرنے میں شرم آتی ہے۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ شریعت نے جہاں شرمانے کا حکم دیا وہاں بے شرم بنے بیٹھے۔ بے شرم بہن بیٹھی ہے، بغل میں ٹی وی چل رہا ہے، وہاں پر پیار محبت کے سین چل رہے ہیں، معاذ اللہ۔ ہیرو ہیروئن کو گود میں اٹھا کر دوڑ رہا ہے، باپ بھی بیٹھا ہے، 28 سال کی بہو بھی بیٹھی، تب شرم نہیں آتی۔ کالج جانے والی بہن بیٹھی ہوئی ہے، اسکول جانے والا بھائی بیٹھا ہوا ہے، ارے 28 سال کی بھابھی اور 18 سال کا دیور بغل میں بیٹھا ہوا ہے۔ نہانے کے سین چل رہے ہیں، پیار محبت کے سین چل رہے ہیں، نہ جانے کون کون سے عریانیت، بے حیائی، بے غیرتی کے سین چل رہے ہیں، اسے دیکھنے میں شرم نہیں آتی۔ سارے بیٹھے ہیں تک تکی باندھ کر، اور جہاں شرمانا ہے وہاں بالکل جو ہے بے غیرت بنے ہیں، اور جہاں شرمانے کی ضرورت نہیں وہاں بڑے شرم والے بن گئے۔ بڑے شرم والے، انہیں بڑی شرم آتی ہے، سلام کرنے میں شرم ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو یقیناً یہ شیطانی وسوسہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محروم کرتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہاں شرمانا نہیں ہے، عادت بنانی ہے۔ اور یاد رکھیں، ایک آدمی بھلا ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی برا بھی ہو آپ اس برے سے سلام کرنا شروع کر دیں، 2 4 8 10 بار آپ کریں گے تو 11ویں مرتبہ وہ برا خود بھی آپ سے سلام کرنا شروع کر دے گا۔ اس کے دل میں بھی نرمی پیدا ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ کوئی محلے کا بھائی ہو، کوئی گنڈا ہو جس سے لوگ ڈرتے ہوں، گھبراتے ہوں، اس کی گلی سے گزرنے سے لوگ کتراتے ہوں، اگر وہ آپ کو راستے میں ملے، مسلمان ہیں، اور آپ نے اس سے سلام کیا، 2 4 5 بار سلام کیا، تو ظاہر ہے کہ اب اگلی مرتبہ وہ خود بھی آپ سے سلام کرنا شروع کر دے گا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں، اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں میرے نبی نے جو فرما دیا ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے دانشور کا قول غلط ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑے بھوشیوانی بتانے والے کا اور ویدر فور کاسٹ بیان کرنے والوں کا قول غلط ہو سکتا ہے، لیکن میرے نبی کا فرمان کبھی 1% بھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آقا نے فارمولا دے دیا ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرنے کا طریقہ، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے سلام۔ سلام کو عام کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر سے نکلو تو سلام کرو، گھر جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو، اور جانتے اس کا فائدہ کیا؟ فرماتے ہیں جو گھر والوں کو سلام کرتا ہے اللہ اس گھر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ آپ کے گھر آپسی نا اتفاقیاں تو ہیں، گھر برکت سے بھی محروم ہے، شیطان کا اڈا بن گیا ہے، شیطان کا اڈا۔ اور آقا فرماتے ہیں ایک دوسرے سے جب گھر آؤ تو سلام کرو، کہ سلام کرنے سے گھر میں اللہ برکت نازل کرتا ہے، اور اس گھر سے اللہ شیطان کو دور بھگا دیتا ہے، دور بھگا دیتا ہے۔ تو نحوستیں چھٹیں گی، اللہ کی رحمت کے فرشتے اتریں گے انشاءاللہ، روزی میں خیر و برکت ہوگی، تنگ دستیاں دور ہوں گی، آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ آقا کی ایک سنت کو زندہ کرنا ہے، اور وہ ہے سلام کی سنت مبارکہ، کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب کوئی فون کرے آپ کو، آپ کے پاس ترقی یافتہ دور ہے، 95% لوگوں کے پاس موبائل ہوتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا موبائل میں بل بج رہا ہے، بل ہو رہی ہے، اب آپ نے نمبر پہلے سے سیو کیا ہے تو اس کا نام لکھا ہوا آتا ہے، ہوتا ہے نا؟ جس نے کال کیا ہے نمبر آلریڈی سیوڈ ہے تو اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے عبد الرحیم بھائی فون کر رہے ہیں، سلیم بھائی فون کر رہے ہیں، الیاس بھائی فون کر رہے ہیں، تو اب آپ کو پتا ہے کہ فون کرنے والا فلاں شخص ہے، تو اب فون جب آپ اٹھائیں، گرین بٹن دبائیں تو آپ کو ہیلو نہیں کہنا ہے بلکہ آپ کو سلام کرنا ہے۔ اگر کسی ان نون نمبر سے کال آ رہا ہے، کریڈٹ کارڈ والے کر رہے ہوں گے، بینک والے کر رہے ہوں گے، کوئی انشورنس پالیسی والا کر رہا ہوگا، شیئر مارکیٹ والا کر رہا ہوگا، مارکیٹنگ والا کر رہا ہوگا، ان نون نمبر ہے، سیوڈ نہیں ہے تو سلام نہ کریں۔
لیکن اگر پتا ہے کہ فون کرنے والی بیوی ہے، فون کرنے والا بھائی ہے، فون کرنے والا دوست ہے، فون کرنے والا کلیگ ہے، فون کرنے والا کلاس فیلو ہے، فون کرنے والا مومن ہے، مسلمان ہے، سنی ہے، تو ایسے میں ہیلو نہیں کہنا بلکہ فون اٹھاتے ہی سلام کرنا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ آپ نے فون اٹھاتے ہی سلام کیا، 90 رحمتیں مولا نے آپ کو عطا کر دی، اور سلام کا جواب دے کر آپ کا بھائی بھی 10 رحمتوں کا حقدار بن گیا ہے، 10 رحمتوں کا، اور ساتھ ہی اللہ نے آپ کو نیکیاں بھی عطا فرمائی، نیکیاں بھی۔ ہم فون اٹھاتے، مان لیجئے بیوی کا فون آیا، ہم فون اٹھاتے تو سلام دعا نہیں، سیدھے ہاں بول کیا ہوا، بول کیا ہوا، سیدھے موضوع پر آ جاتے، مدے پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی سلام سے پہلے سوال کرے تو اس کے سوال کا جواب نہ دو، جب تک کہ سلام نہ کر لے سوال کا جواب نہ دو۔ اسی طرح دوست فون کرتا ہے دوست کو، ہاں کیا ہوا بول، ہم ڈائریکٹ اٹھاتے ہیں، ہیلو نہیں بھی بولا، سلام بھی نہیں کیا، سیدھے فون اٹھا کر کے ہاں کیا ہوا بول، تجھے معلوم ہے نا اس ٹائم پہ میں بہت بزی ہوتا ہوں، کیوں ڈسٹرب کیا، کیوں بار بار فون کر رہا ہے، ہم سیدھے یہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ جبکہ مسلمان ہے سامنے والا تو سلام کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ۔ اسی طرح سے ایس ایم ایس یا کوئی اگر لکھ کر دے، خط میں سلام لکھا ہوا ہے، خط میں سلام لکھا ہوا کوئی بھیجے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا طریقہ تھا کہ کسی نے اگر خط بھیجا تو آپ کو سلام لکھا ہے تو آپ سلام کا پہلے جواب دیتے تھے، یعنی اگر اس نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب قبلہ السلام علیکم، میں یہ جاننا چاہتا ہوں، یعنی فتوے کے حوالے سے، مسئلے کے حوالے سے، موضوع آگے، سلام پہلے، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پڑھتے نہیں چلے جاتے تھے، بلکہ آپ نے جب السلام علیکم پڑھ لیا وہیں رک کر وعلیکم السلام جواب دیتے تھے، آگے کا موضوع بعد میں پڑھا کرتے تھے، آگے بعد میں پڑھتے تھے۔ ہمارا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے۔ ہم نے تو دیکھا، برا نہ مانیے، مسجدوں میں دیتے اعلان نامہ، اس میں لکھا ہوتا امام صاحب السلام علیکم، فلاں جگہ اجتماع ہے، فلاں دن فلاں وقت پر فلاں صاحب آئیں گے، اعلان کر دیجئے، تو وہ اس کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں، اور اللہ ماشاء اللہ شاید ہی کوئی سلام کا جواب دیتا ہوگا، جبکہ سلام لکھنے والا لکھ کر کرے، بول کر کرے، ایس ایم ایس کے ذریعے کرے، کسی اور کے ذریعے پہنچائے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اب میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں فرمایا گیا، آنے والے نے بھری محفل کو سلام کیا، اب جواب دینا واجب ہے۔ ایک آدمی بھی اگر جواب دے دے گا ساری محفل والے بری الذمہ ہو جائیں گے۔ اب ایسا نہیں کہ سارے وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام سارے لگے ہوئے، نہیں، ایک آدمی نے جواب دے دیا، واجب ادا ہو گیا۔ جیسا کہ آج کل بہت سارے واٹس ایپ کے گروپس پر ہوتا ہے، کسی آدمی نے سلام کر لیا تو اب 28 ممبر وعلیکم السلام جواب دے رہے ہیں۔ ممبر تو یوں تھے 80، 28 جواب دے رہے ہیں، اور آپ لگے ہو اپنے کام میں، جیسے ہی بجتا اٹھا کے دیکھتے ہو جواب ہے، پھر لگے کام میں، پھر میسج آیا دیکھا جواب ہے، پھر آیا، ایک نے جواب دے دیا کافی ہے۔ ہاں البتہ آپ نے پڑھا تو آپ کو لکھ کر دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف اپنی زبان سے جواب دے دے، واجب ادا ہو جائے گا، واجب ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی نے السلام علیکم کی جگہ پر صرف سلام لکھ دیا تو فرمایا گیا صرف سلام بھی سلام ہو جاتا ہے، تو ایسے میں بھی جواب دینا واجب ہے۔ اگر کسی نے میسج میں لکھ دیا سلام، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یار یہ انکمپلیٹ ہے تو اب اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ فرمایا گیا کہ وہ سلام بھی سلام ہے، کمپلیٹ ہے، تو اس کا جواب بھی دینا واجب ہے۔ اور یہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام سلام بھی ہے۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ اور سلام سے مراد ہوتا ہے رحمت، بھلائی، اور بہار شریعت میں 16ویں جلد میں جہاں سلام کا بیان آیا وہاں پر فرمایا گیا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے تو سلام کرتے وقت اس کے دل میں نیت ہونی چاہیے کہ تیری جان، تیرا مال، تیری عزت و آبرو سب مجھ سے محفوظ ہے، یعنی میں نے سلامتی کی ضمانت دے دی ہے، اب تجھے پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیری جان، مال، عزت و آبرو سب مجھ سے امان میں ہے، میں نے خود جو ہے اس کی سلامتی کی ضمانت لے لی ہے، سمجھے؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے پر حرام ہے نا، ایک مسلمان کی جان دوسرے مسلمان پر حرام ہے،
ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر جبرن کھانا حرام ہے، ایک مسلمان کی عزت و آبرو دوسرے مسلمان کو اچھالنا یہ حرام ہے. تو اب کسی نے کہا السلام علیکم تو گویا اپنے بھائی سے ملتے اس نے ضمانت دے دی کہ تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے تیری عزت و آبرو اور تیرے مال و دولت و جان کی امان کی دعا کر دی ہے، تو یہ سب مجھ سے محفوظ ہے، میں تیرے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں. تو یوں ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دینا ہے اور یہ نیت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، خیال رکھیں گے انشاءاللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بڑے مسائل ہیں، بڑے آداب ہیں، بس 2-3 باتیں آخر میں عرض کرنا چاہوں گا. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عادت تھی کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے چلتے پھرتے آتے جاتے جو بھی مسلمان ملتا اس سے بڑھ بڑھ کر سلام کرتے تھے، کبھی سامنے والے کو موقع نہیں دیتے تھے. ایک مرتبہ ایک راستے سے چلے آ رہے تھے، اسی راستے پر سامنے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آ رہے تھے. اب صدیق اکبر نے یہ سوچا کہ میں اگر کوشش بھی کروں تو میری کوشش کرنا بیکار ہے. علی تو سلام میں کبھی کسی کو پہل کرنے دیتے نہیں، ہمیشہ خود ہی بازی مارتے ہیں، تو میں اگر کوشش بھی کروں تو کوئی فائدہ نہیں، علی ہی پہلے سلام کریں گے. لیکن آج اتفاق، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قریب سے گزر گئے، مولا علی بھی کراس کر کے آگے چلے گئے، کسی نے ایک دوسرے کو سلام نہیں کیا. اب صدیق اکبر تو اس لیے خاموش تھے کہ یہ ہمیشہ پہل کرتے ہیں، لیکن آج حضرت علی نے بھی سلام نہیں کیا. اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ بات ناگوار گزری. وہ پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور مولا علی کے خلاف مقدمہ دائر کیا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج علی قریب سے گزر گئے لیکن انہوں نے مجھ سے سلام نہیں کیا، جبکہ ہمیشہ وہی سلام میں بازی مارتے ہیں. میں جاننا چاہتا ہوں کہ علی نے مجھ سے سلام کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ مجھ سے ناراض ہیں؟ کیا میری کوئی بات ان کو گراں گزری ہے؟ کوئی بات بری لگی ہے؟ کیوں سلام نہیں کیا؟ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا کہ علی کو بلاؤ. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا معاملہ بیان کیا اور فرمایا کہ علی بتاؤ، تم نے آخر آج اپنے بھائی ابو بکر سے سلام کیوں نہیں کیا؟ کس بات کی ناراضگی؟ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے سلام کب بند کرتا ہے؟ سلام کو بند کرنے کا حکم اس وقت ہے جب ایک دوسرے کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے. یعنی کوئی بندہ اگر کلم کھلا حرام کاریوں پر اتر گیا، حرام کاریوں پر، تو اس کا شریعت نے حکم دیا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے. اور جب سوشل بائیکاٹ کیا جائے تو اس سے سلام کلام، ملنا جلنا، بیماری، عیادت، خوشی، دعوت کچھ بھی نہیں، جسے عام زبان میں کہتے حکا پانی بند کر دینا، یعنی اس سے کوئی میل جول لینا دینا نہیں. تو اے علی بتاؤ، تم نے اپنے بھائی ابو بکر سے آج سلام نہیں کیا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی سیدنا صدیق اکبر نے بالکل صحیح کہا. ہمیشہ میں سلام میں پہل کرتا ہوں، لیکن آج میں نے جان بوجھ کر ان کو سلام نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کل رات جب میں سویا تو میں نے خواب میں جنت کا ایک خوبصورت محل دیکھا. محل حد نظر تک کشادہ تھا، محل کے دروازے پر میرا نام لکھا تھا، اور کوئی کہنے والا مجھ سے کہہ رہا تھا علی تم جو مسلمانوں سے ہمیشہ بڑھ بڑھ کر سلام کرتے ہو، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے تم کو جنت کا یہ محل عطا فرمایا ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے اپنا جنت کا محل دیکھ لیا تو آج میں خاموش رہ گیا تاکہ سلام کرنے میں میرے بھائی علی پہل کریں اور اللہ میرے بھائی ابو بکر پہل کریں، اور اللہ ابو بکر صدیق کو بھی جنت کا محل عطا فرما دے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب ذرا دیکھیں، یہاں معلوم ہوا کہ جو سلام میں پہل کرے اللہ اس کو جنت کا محل عطا فرماتا ہے. اور دوسری بات معلوم ہوئی کہ صحابہ اکرام میں آپس میں اتنی محبت تھی کہ صرف دنیا میں ایک دوسرے کی بھلائی کی فکر نہیں کرتے تھے، بلکہ کوئی صحابی جنت میں اپنا محل دیکھ لیتا تو اس کی خواہش ہوتی کہ میرا کریم ایسا ہی محل میرے بھائی کو بھی عطا فرما دے، ایسا ہی محل. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہمیں اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ. آپ کو پتا ہے سامنے والا مسلمان ہے،
خوش عقیدہ سنی مسلمان ہے تو آپ انتظار نہیں کریں گے، اسے موقع نہیں دیں گے، بلکہ خود بڑھ بڑھ کر سلام کریں گے، اور یقیناً آپ اگر اس پر عمل کریں گے نیکیاں بھی زیادہ حاصل ہوں گی اور اللہ اس کے دل میں آپ کی عزت بھی پیدا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آپ کی عادت تھی، ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت طفیل رضی اللہ عنہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی عبداللہ ابن عمر کے پاس جاتا وہ مجھ سے کہتے کہ طفیل چلو بازار ہو کر آتے ہیں۔ ہم بازار جاتے، نہ خرید و فروخت، نہ کسی سے ملنا جلنا، نہ کوئی سودے بازی، بس جاتے چلے آتے۔ ایک دن میں پہنچا جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، تو انہوں نے مجھ سے کہا طفیل چلو بازار چلتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں بیٹھ کر حدیث مبارکہ کی باتیں کریں، یہ زیادہ اچھا ہے، بازار جا کر کیا فائدہ؟ نہ آپ کچھ خریدتے ہیں، نہ کچھ بیچتے ہیں، نہ بازار والوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، نہ کسی سے کوئی مول بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، پھر کیا فائدہ؟ یہاں بیٹھ کر حدیث مبارکہ کی باتیں کریں۔ تو جانتے ہو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا طفیل میں بازار کچھ خرید و فروخت کے لیے نہیں جاتا، بلکہ بازار میں جا کر مسلمانوں سے سلام کر کے سنت پر عمل کرتا ہوں، میں نیکیاں کمانے جاتا ہوں، دنیا کا مال جمع کرنے نہیں جاتا۔ تو آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام اسپیشلی سلام کرنے کے لیے بازار کی طرف نکل جاتے تھے، اور یہاں ہمیں بازار میں کوئی مل جائے تو ہم اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، ہم اسے سلام نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس سنت پر عمل کرنا ہے کہ انشاءاللہ گھر جاؤ تو گھر والوں سے سلام، گھر سے نکلو تو نکلتے وقت سلام، کوئی مل جائے راستے میں مسلمان تو اس سے سلام، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اور سلام کوئی کرے تو جواب محبت کے ساتھ اضافے کے ساتھ ہو، اور اگر مان لیجئے اضافے کے ساتھ نہ بھی دیا، کسی نے کہا السلام علیکم اور آپ نے کہا وعلیکم السلام، آپ نے جواب میں اضافہ نہیں کیا، لیکن جواب آپ نے گرم جوشی کے ساتھ دیا ہے، عقیدت و محبت کے ساتھ دیا، دل کی گہرائی کے ساتھ دیا، تو یقیناً اضافہ نہیں ہوا تو بھی اللہ آپ کو زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور کسی نے کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام، تو یہ جواب کیسا ہوا بتائیے؟ یہ کیسا ہوا؟ یہ جواب کا طریقہ تو نہیں ہے۔ یا کسی نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا اور سب ٹھیک ہے نا، جواب ہو گیا بتائیے؟ بعض لوگ یوں کرتے ہیں، بچوں نے سلام کیا، بچے اچھے تعلیم یافتہ اچھے گھر کے بچے سلام کر لیتے ہیں، تو بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں وہ ان کے سر پر ہاتھ رکھے، ہاں جیتے رہو بیٹا، اللہ نصیب روشن فرمائے، اللہ مقدر روشن فرمائے۔ کیا بتائیے جواب ہو گیا؟ واجب ادا ہو گیا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے حوالے سے فرمایا گیا آپ کے استاد آئے پڑھانے، آپ نے سلام کیا تو استاد نے سر پر ہاتھ رکھا، شفقت سے کہا بیٹا جیتے رہو، اللہ نصیب روشن کرے۔ آپ نے فوراً کہا اپنے استاد سے ادب کے ساتھ، آپ نے فرمایا حضور یہ سلام کا جواب تو نہیں ہوا، یہ سلام کا جواب تو نہیں ہوا، یعنی واجب تو ادا نہیں ہوا، یہ دعائیں تو بڑی دے دی آپ نے، لیکن یہ دعائیں تو جواب کے بعد بھی دی جا سکتی تھی۔ اب کوئی یوں جواب دے دے تو کیا واجب ادا ہو جائے گا؟ نہیں، اور واجب اگر ادا نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ بندہ گناہگار ہوگا، اس پر احتیاط برتنا ہے کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گھر سے نکلیں تو سلام کریں، گھر جائیں تو سلام کریں، لیکن اگر گھر میں اس وقت پہنچے جب گھر میں کوئی نہ ہو تو ایسے میں کیا کریں؟ یعنی تالا بند ہے، چابی ہمارے ہاتھ میں، ہم نے کھولا، اندر پہنچے اکیلے، کوئی نہیں، تو ایسے میں کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت جب کوئی نہ ہو تو گھر جا کر یوں کہا کرو السلام علیکم یا ایھا النبی، کہ مومنوں کے گھر میں نبی کی روح موجود ہوتی ہے، اور آقا فرماتے میں تمہارے سلام کو سنتا ہوں، تمہارے سلام کو سنتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے سے سلام کرو، اللہ دلوں میں محبت پیدا فرمائے گا۔ اسی موقع پر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپس میں محبت بڑھانا ہو تو ایک دوسرے سے سلام کیا جائے، اگر آقا سے محبت بڑھانا ہو تو کیا کریں؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ جب تم چاہتے ہو آپس میں محبت پیدا ہو تو ایک دوسرے سے سلام کیا کرو، اور اگر چاہتے ہو کہ نبی سے محبت پیدا ہو تو نبی پر سلام بھیجا کرو۔ اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، کبھی کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ،
کبھی کہتے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اب یہ صبح شام جو سلام پڑھتے ہیں یہ فجر کی نماز کے بعد, جمعہ کی نماز کے بعد, اپنی محفلوں کے اختتام میں, میلاد پاک کی محفلوں کے اختتام میں, اپنے گھر میں قرآن خوانی کے اختتام میں, نکاح ہو جائے تو نکاح کے آخر میں یہ جو سلام پڑھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا نے نبی سے محبت بڑھانے کا طریقہ دے دیا ہے. اور الحمدللہ جن کو نبی سے محبت کرنا ہے وہ کل بھی نبی پر سلام بھیج رہے تھے اور آج بھی نبی پر سلام بھیج رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مومن مومن سے سلام کرے اور مومن مومن کے سلام کا جواب دے. یہود و نصارا کے سلام کا جواب نہیں دینا, کفار و مشرکین کے سلام کا جواب نہیں دینا. اگر مان لیجئے ساتھ رہتے رہتے اٹھتے بیٹھتے وہ بھی سیکھ گیا اور گڈ مارننگ گڈ آفٹر نون نہیں کہتا, وہ بھی سلام کرتا ہے باقاعدہ السلام علیکم, تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ تو ایسے میں منع کیا گیا کہ آپ اسے جواب نہ دیں. ہاں البتہ فرمایا گیا کہ اگر وہ ایسی جگہ بیٹھا ہے جہاں کچھ مسلمان بھی موجود ہیں, یعنی محفل میں بیٹھا ہے, 2 مسلمان بھی ہیں, 4 کفار ہیں, ان میں سے ایک نے سلام کر لیا, تو کہا گیا اب ایسے میں جواب دے دو, لیکن جواب دیتے وقت نیت اس کے جواب کی نہ ہو جو مسلمان موجود تھے, ان کو سلام کرنے کی نیت ہونی چاہیے. تو اس طرح سے جواب دے دیں, یعنی وعلیکم السلام بھی آپ نے کہا تو بھی سلام ہو جائے گا, لیکن نیت اس کی نہیں بلکہ ان کی, جو مسلمان ہیں ان کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے میرے پیارے آقا کے پیروانوں, کہا گیا اگر کوئی کافر سلام کر لے تو صرف آپ علیکہ کہہ سکتے ہیں, علیکہ کہہ سکتے ہیں, یا پھر آپ جو ہے اس کو کسی طرح سے اگنور کر دیں, ٹال دیں, لیکن اس کا جواب نہ دیں. کیوں؟ کیونکہ کافر کو, جو کفار و مشرکین ہیں, ان کو سلامتی کی دعا نہیں دی جائے گی, ان کو جب بھی دعا دی جائے گی ہدایت کی دعا دی جائے گی, کیونکہ ان کے لیے سب سے بڑی دعا یہی ہے. کیا ہے دعا؟ ہدایت کی. سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ ہدایت کی. بعض وہابیوں دیوبندیوں کو دیکھا گیا, وہ بھی کہتے ہیں اللہ ہدایت عطا فرما, اللہ ہدایت عطا فرما. وہ کیوں دعا کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو خود کو پتا ہوتا ہے وہ گمراہ ہیں, تو اس لیے وہ ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں. الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے لوگ ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں, اپنے لیے ہدایت کی دعائیں نہیں کرتے, اپنے لیے تو بخشش کی دعائیں کیا کرتے ہیں. تو مسلمان کو سلامتی کی دعا دو گے, جو مسلمان نہیں اس کو ہدایت کی دعا دیں, سلامتی کی دعا نہیں. اسی طرح سے کوئی اجنبیہ عورت ہے تو اس کے سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا, جسے غیر محرم کہتے ہیں. اجنبیہ عورت, اس کے سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا. اگر اس نے سلام کر لیا, داڑھی دیکھ کر, امامہ شریف دیکھ کر, جبہ اور دستار دیکھ کر اس نے سلام کر لیا, تو اب سلام کا جواب دیں, لیکن فرمایا گیا اتنی آواز سے کہ صرف خود سنے, وہ نہ سن سکے, وہ نہ سن سکے. ہاں کوئی بوڑھی عورت ہے, کوئی بوڑھی عورت ہے 60 65 70 سال کی, اس سے خود بھی سلام کر سکتے ہیں, وہ سلام کرے تو بلند آواز سے جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اجنبیہ سے یہ نہیں کہ 4 لڑکے گلی کے نکڑ پر کھڑے ہو گئے اور لڑکیاں کالج جا رہی اور کھڑے ہو کر کہہ رہا السلام علیکم السلام علیکم, اور اس کے بعد کہتا ہے کیسی مسلمان ہو, جواب بھی نہیں دیتی. تو میں نے کہا کہ ایسی راستے میں تمہیں یہی مسلمان نظر آئی تھی؟ ارے اپنے بلڈنگ کے چوکیدار کو سلام کیوں نہیں کرتا ہے, لفٹ مین کو سلام کیوں نہیں کرتا ہے, وہ پوسٹ مین جو مسلمان ہے اس کو سلام کیوں نہیں کرتا, وہ جو صبح بیچارہ دودھ دینے آتا ہے داڑھی والا اس کو سلام کیوں نہیں کرتا؟ یہ سارے مسلمان نظر نہیں آئے تجھے, بس وہ کالج جانے والی مسلمان نظر آئی. تو یہ ظاہر ہے کہ شیطانی وسوسہ ہے جو گناہ کے راستے پر ڈالتا ہے, تو اس سے بچنا ہے کہ انشاءاللہ. تو کسی اجنبیہ کو سلام نہیں کرنا, کوئی کر دے تو جواب دے, لیکن اتنی پست آواز میں کہ وہ سن نہ سکے. بوڑھی عورت کرے تو بلند آواز سے. اسی طرح سائل کوئی سوال کے لیے سلام کرے تو اس کا جواب واجب نہیں, یعنی کوئی بھکاری مانگنے والا صرف اس لیے سلام کر رہا ہے کہ آپ کو پتا چل جائے میں مسلمان ہوں, تاکہ کچھ اپنا کام بن جائے, اپنا کام بن جائے, تو ایسے میں سلام کا جواب دینا واجب نہیں. اسی طرح فرمایا گیا جو فاسق و فاجر ہے انہیں سلام نہیں کرنا چاہیے. بعض علماء نے کہا کہ کرنا چاہیے تاکہ وہ نیکی کے راستے پر آئیں, دل میں نرمی پیدا ہو, اکڑ نہ ہو, وہ بھی ہدایت کے راستے پر, نیکی کے راستے پر آئیں, تو ان سے سلام کرنا چاہیے. لیکن جو کھلا ہوا شرابی ہو, زانی ہو, جوا کھیلتا ہو, جوئے کے اڈے چلاتا ہو, حرام کاریاں کرتا ہو, ڈرگز کا بزنس کرتا ہو, آپ اسے سلامتی کی دعا دو گے؟ ارے جو معاشرے کے لیے ناسور ہے, اپنے گھر کو بھی تباہ بربادی میں مبتلا کیا ہے, لوگوں کی زندگیاں برباد کرا, ڈرگز بیچتا ہے, شراب کا اڈا چلاتا ہے, جوئے کے اڈے چلاتا ہے, آپ اس کو سلامتی کی دعا دیں گے؟
نہیں نہیں، بلکہ اس کو سلام کرنے سے بچنا چاہیے میرے پیارے آقا کے پیروانوں۔ ہاں البتہ ہو سکے تو آپ اسے نیکی کے راستے پر چلائیں، حسن اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لیکن یہ نہیں کہ بالکل بے باک، بے حس، بے حیا ہو اور آپ بھی دعائیں دے رہے ہیں کہ تیرا کاروبار خوب چلے، اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ تجھے سلامت رکھے، تیرے ہاتھ پیر کی طاقت بنی رہے تاکہ خوب ڈرگ بیچے تو معاذ اللہ، خوب شراب بیچے تو معاذ اللہ، خوب ایک جوئے کا اڈا ہے 2-4 اور کھل جائے تیرا معاذ اللہ۔ نہیں، ایسوں کو سلام نہیں کرنا، اور سلام کر لیں تو جواب نہیں دینا، اگر دیا بھی تو مقصد یہ ہو کہ اسے دل میں اس کے نرم گوشہ پیدا ہوگا تو یہ بھی ممکن ہے نیکی کے راستے پر آئے گا، ٹھیک ہے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ رب العزت نے جو کچھ توفیق عطا فرمائی، اپنے شعور کے مطابق میں نے کچھ باتیں گوش گزار کر دی۔ یقیناً سنتیں اور اس کے آداب بہت طویل ہے، اگر کوئی سلام کہے کہ فلاں سے کہہ دینا، یا آپ جا رہے ہو مدینہ شریف حضور کی خدمت میں سلام پیش کرنا، تو فرمایا کہ وہ سلام پہنچانا بھی واجب ہو جاتا ہے، اور جب سلام کرے تو اس کے جواب کا انداز جدا ہے۔ یوں تفصیل میں جائیں، مرد کا سلام آئے تو کیا جواب، عورت کا سلام آئے تو کیا جواب، سلام لانے والا مرد ہو تو کیا جواب، سلام لانے والی عورت ہو تو کیا جواب۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ اپنے دلوں میں جذبہ پیدا کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں اور آپ اسے تلاش کریں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت عظیم سنت مبارکہ کو زندہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو جانے انجانے میں مجھ سے کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔